سر ہمارے یہاں ایک چیز بڑی ہوتی ہے اسپیشلی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں، جی یہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، جی یہ بڑا ذہین ہے، تو یہ ذہانت اصل میں ہے کیا؟ یہ کوئی موروثی ہوتی ہے یا اس کا آپ کے مائنڈ کے ساتھ برین کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیے ذہانت کو نا میجرمنٹ کرنے کے بڑے طریقے رہے ہیں، تو پوری دنیا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سمجھتی رہی ہے کہ انٹیلیجنس کوشنٹ کو ہم ذہانت کہتے ہیں، کہ اگر آپ کی عمر مینٹل ایج فزیکل ایج سے بہتر ہے تو آپ زیادہ ذہین ہیں، ٹھیک ہے، یا کم از کم اس کے برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا آئی کیو زیادہ ہے اس کو سمجھتے تھے ہم بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، آئی کیو کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو ای کیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ای کیو کا مطلب ہے ایموشنل کوشن۔ بھلے آپ کسی مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی کے سی ای او بن جاتے ہیں، یو آر ویری انٹیلیجنٹ، لیکن آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنل کوشنٹ اچھا نہیں ہے آپ کا، اور اگر ایموشنل کوشنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کمپنی چلا نہیں سکتے۔ تو ہم نے ذہانت کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ اگر ذہانت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، بالکل۔ تو اس لیے جو ہے میں پیرنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ لسٹ بنائیں نا لوگوں کی جو کامیاب لوگ ہیں اور بڑے امیر آپ جنہیں سمجھتے ہو، تو ان میں انٹیلیجنس کوشنٹ سے زیادہ شاید ایموشنل کوشنٹ کا ہاتھ ہوگا۔ آپ لسٹ بنا کے دیکھ لیں، ٹاپرز نیور میک دا بیسٹ سکسیسفل پیپل آن ارتھ۔ ایگزیکٹلی تو اس لیے اپنے بچوں کو ٹاپر بنانے کی کوشش نہ کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ ان کے مینرز ہونے چاہیے، ان کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، سننے کا ان کے اندر ایک وہ طاقت ہونی چاہیے، بولنے کی ایک طاقت ہونی چاہیے۔ تو آئی کیو اور ای کیو۔ ایک چیز اور جو میں نے ایڈ کی ہے، اور اس میں میرے ایک دو ریزیڈنٹس ہیں، ٹرینیز ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ بالکل دنیا میں نئی بات ہے، اور اس کو میں آر کیو کہتا ہوں، اور آر کیو کا مطلب ہے ریفلیکس کوشنٹ۔ ٹھیک ہے، کہ انٹیلیجنس کوشنٹ تو ہو گیا، عقل کتنی ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل کوشنٹ ہو گیا کہ آپ ایموشنلی ڈیل کیسے کرتے ہیں، اور ریفلیکس کوشن کا مطلب یہ ہے کہ ریفلیکس کا مطلب ہے سوچے بغیر کچھ کرنا، یعنی آپ کی آنکھ میں اگر مکھی آتی ہے تو آپ سوچتے نہیں ہو کہ مکھی کو میں آنکھ بند کروں، آنکھ خود بند ہو جاتی ہے، بالکل، یہ ریفلیکس ہے۔ تو وہ لوگ جو ریفلیکسلی سوچے بغیر بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، تو یہ ایک الگ کوشنٹ ہے۔ I'm sure آنے والے وقتوں میں کوئی نہ کوئی تو اس پہ ریسرچ کرے گا۔ نہیں، آپ نے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ریسرچ ہے، اس میں کبھی میرا نام بھی آ جائے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے ماشاءاللہ۔ تو بالکل سر، ایک بڑا ایشو ہوتا ہے بچوں کے اندر کہ یہ سبق یاد نہیں ہو رہا۔ اب وہ کوئی بھی سبق کہہ لیں، وہ اسپیشلی کچھ بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن نہیں یاد ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم دوسری تعلیم کوئی بھی تعلیم ہے، قرآن کا میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ عام طور پہ سبق کا اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے پورا صفحہ یا 4-5 لائنیں ڈیلی ایک ترتیب سے یاد کرنی ہے۔ باقی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اتنا زیادہ وہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سبق یاد کرنا ہے، اس کا اگر کسی کو نہیں ہو رہا تو کیا بس وہ ادھر چھوڑ دے، یا اس کا کوئی سولوشن ہوتا ہے اس کو امپروو کرنے کا؟ ہاں، دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا اپنی میموری کو امپروو کرنا، اس میں کچھ چیزیں ہیں، بیسکس ہیں، اگر آپ کو یاد ہوں گی تو بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ مثال کے طور پہ ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ایک وقت میں 7 سے زیادہ چیزیں اکٹھی اپنے ذہن میں سٹور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ٹیلی فون نمبر ہوتے ہیں وہ 7 ڈیجٹ سے زیادہ ہوں تو بریک ہو جاتے ہیں، بالکل، وہ درمیان میں انہوں نے اسپیس دیا، 0 3 0 1 کر کے پھر آگے سے، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے نمبر بھی آپ دیکھ لیں، زیادہ تر دنیا میں 7 ڈیجٹ سے کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ریسرچ ہے کہ 7 چیزیں آپ بیک وقت یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، تو 7 پیراگرافس یا 7 نیو انفارمیشنز، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں اور بریک کریں اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور بریک کیوں کریں؟ کیونکہ جب آپ کوئی چیز یاد کرتے ہو نا تو یہ آپ کی جو ٹیمپرری میموری ہوتی ہے، ریسنٹ میموری، یہ اس میں جاتی ہیں، اس کے بعد یہ پروسیس ہوتی ہیں، اور ہمارے برین میں ایک ایریا ہے جس کو ہپو کیمپس کہتے ہیں، وہاں جا کے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اگلے 15-20 منٹ میں ان باتوں کو سرسری ریپیٹ کر لیں، یعنی 7 انفارمیشن لی، پھر تھوڑا بریک کیا،
پھر آئے اور اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیا, پھر 2-3 دفعہ ریپیٹ کر لیا, تو یہ آپ کی پرماننٹ میموری میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہمارا جو برین, یہ بچوں کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, جی ہمارا برین انرجی کے طور پہ گلوکوز صرف استعمال کرتا ہے. تو جو بچے میٹھا استعمال کرتے ہیں پڑھائی کے دوران, اٹ از گڈ فار دیئر مینٹل ہیلتھ. اچھا. ہاں, کیونکہ اس وقت آپ کی انرجی دماغ کی زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے, جس طرح میں نے کہا 7 باتیں, اسی طرح تیسری چیز یہ ہوتی ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو برین ہوتا ہے نا, یہ میموری, اس کو پروسیس ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو جن بچوں کی نیند اچھی ہوتی ہے, جو درمیان میں ریسٹ کرتے ہیں, آپ کبھی کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ جو بچے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, میں نے دیکھا ایون امتحان سے پہلے بھی پڑھ رہے ہوئے, جی بالکل, وہ میموری بھی جا ہی نہیں رہا ہوتا, وہ ڈسپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ تسلی سے پڑھیں, پڑھنے کے بعد ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم دیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر برین آپ کا پروسیس کرتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی لائٹرز ہوتے ہیں نا, جن کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, جی اب آپ کریں یہ, کبھی آپ خود آزما کے دیکھیے گا کہ کتاب کو ہائی لائٹ کریں اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, اس کے ارد گرد کوئی کارٹون بنا لیں, کوئی ٹرائنگل بنا لیں, کوئی دائرہ بنا لیں. جب آپ امتحان دے رہے ہوں گے نا, تو یاد نہ بھی کچھ آئے نا, تو وہ ٹرائنگل یاد آ جائے گا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا. بالکل. تو یہ نیوسنٹ تھاٹ ہوتا ہے. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہو, آپ کتنی گاڑیاں دیکھتے ہو, بے شمار گاڑیاں دیکھتے ہو. کوئی آپ سے پوچھے کل کتنی گاڑیاں دیکھی تھی, آپ کو کوئی یاد نہیں ہوگی. لیکن اگر جاتے ہوئے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں وہ لال گاڑی کا بالکل یہ کلر تھا, یہ کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوئی تھی روٹین سے ہٹ کے. تو اس لیے یہ اسی لیے ہائی لائٹرز بنے ہیں کہ آپ امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, ان کے ارد گرد آس پاس کوئی چیزیں بنائیں, اینڈ دیٹ ول امپروو یور میموری.